لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج ہم اپنا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اس میں ہم جو ہے وہ حدیث نمبر 9 اور 10 کور کریں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں کی کلاس مس ہو رہی ہے ان سے ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویک تک شیئر کر دیں گے. تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سیٹس کن لوگوں کی ہیں؟ کیا وہ کمرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ اور نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ کیونکہ علم کی مجلس اس طرح کی نہیں ہوتی. جو لوگ لیٹ آئیں پھر وہ پیچھے ہی اب بیٹھیں، پیچھے نہیں دیکھے سامنے دیکھے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأدلوا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يقبض نہیں قبض کر لے گا یا لے لے گا، اٹھا لے گا، العلم علم کو، انتزاعا کھینچ کر یا نکال کر، ینتزعہ کہ نکال لے گا اس کو، من العباد بندوں سے، ولیکن لیکن، یقبض العلم وہ قبض کر لے گا علم کو، لے لے گا علم کو، نکال لے گا علم کو، بقبض العلماء علماء کے قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کو اٹھا کر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لم یبق عالما نہ باقی رہے گا کوئی عالم، اتخذ الناس بنا لیں گے لوگ، رؤوسن پیشوا سردار، جہالن جاہلوں کو، فسئلوا پھر وہ سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم تو وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، فدلوا تو وہ بہکیں گے یا گمراہ ہوں گے، وادلوا اور گمراہ کریں گے یا بھٹکائیں گے. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں سے اسے نکال لے، یعنی ان کے دل یا دماغ سے نہیں نکالے گا، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی ایک کے بعد ایک عالم فوت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کے زمانے میں لوگوں کی علم کے ساتھ دلچسپی نہیں رہے گی، بلکہ علماء کے شاگرد اور علماء کی اولادیں اور علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ علم سے محبت اور علم کا شوق رکھنے کی بجائے اور چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے، اور چیزوں کی طرف لپکنے لگیں گے، پھر آہستہ آہستہ پہلے علماء کی جگہ لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور پھر علم کی ضرورت تو ہر زمانے میں رہتی ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ختم نہیں ہوگی لیکن علم دینے والے ختم ہو جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ جاہل علماء کی جگہ سنبھال لیں گے اور بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اس طرح بظاہر علم کا کام ہوتا نظر آئے گا حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک طرح کی کیا ہے کہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے۔ اب اس وارننگ کو سننے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا تو ہونے ہی والا ہے لہٰذا ہم کچھ نہ کریں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی؟ محض خبر دینے کو نہیں کہی کہ لوگوں کو بس بتا دیا جائے، خبر تو اس بات کے اندر ہے ہی، لیکن ساتھ ہی جو چیز بتائے جانے کے لائق تھی یا جو مقصد تھا اس بات کے کرنے کا کہ لوگ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنے رویوں پر غور کریں، اپنے طریقوں کو دیکھیں اور ہر دور میں محتاط ہوں۔ اب دیکھیے کہ جس طرح انسان کو جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر قحط پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ قحط کے زمانے میں لوگ کیا کھاتے ہیں؟ کبھی پڑھا ہے کیا؟ قحط پڑتا ہی جب ہے جب پتے اور گھاس بھی نہیں ہوتے۔ قحط کی عموماً اسباب یا وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بارشوں کا نہ ہونا، زمین کا کچھ نہ اگانا، تو جب زمین نے کچھ نہیں اگایا تو پتے کہاں سے آئیں گے؟ پتے اور گھاس بھی نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ کیا کھاتے ہیں؟ مردار کھاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، یعنی کتے بلیاں تک لوگ کھا جاتے ہیں۔ وہ تمام جانور جن کو عام دنوں میں نہیں کھایا جاتا یا جو حرام کے درجے میں آتے ہیں وہ ان دنوں میں بھی لوگ کھاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی جان بچانی ہوتی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ دوسرے مرے ہوئے انسان یعنی قحط کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو بھی کھانے لگتے ہیں، ان کے گوشت سے پھر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح جسمانی زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اور انسان کو اگر صحیح کھانا نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بیکار چیزیں کھانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے، انسان کی ایمانی زندگی کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، اور جب لوگوں کو صاف چشمے سے نہیں ملتا کچھ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گدلے پانی کے پاس ہی چلے جاتے ہیں، اور گندا پانی پی کے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خود بھی بیمار ہوتے ہیں اور آگے بھی بیماری پھیلاتے ہیں۔ عموماً ہیضہ وغیرہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کوئی گندی چیز کھانے سے ہی ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر ہیضہ ہوتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صرف اس کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے جراثیم دوسروں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ وبا پھیل جاتی ہے۔ ہیضہ وبائی بیماری ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح انسان جب درست علم حاصل نہیں کرتا یا اس کے علم حاصل کرنے کے صحیح سورسز باقی نہیں رہتے، سکھانے والے باقی نہیں رہتے، تو لوگ پھر جہلاء کے پاس سیکھنے کو جاتے ہیں جن کو نہ کوئی لفظ بولنا آتا ہے، نہ ہی لکھنا آتا ہے، نہ ہی اور ان کی کوئی سمجھ اور حکمت ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکانے لگتے ہیں۔ مقصود اور کنکلوژن کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو بس پھر ہونے دینا۔ آپ نے تو ایک سچویشن بتائی کہ ایسا ہوگا، تو پھر
ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہونے دیں. یہ تو آپ نے چونکہ بتایا ہوا کہ ہوگا تو یہ تو ہونا ہی تھا، بس ہو گیا اور ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. کیا مطلب ہے پھر؟ کہ مثلاً اگر کہیں قحط پھیل جاتا ہے یا بیماری پھیل جاتی ہے، یہ تو ایسے نا جیسے ایک ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر یوں بیماری پھیلے گی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی، وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ 7 سال تک تم وہی کھاؤ گے جو پہلے تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا. تو اس پر انہوں نے جو تعبیر کی تھی تو صرف تعبیر تو نہیں بتائی تھی، ساتھ کیا بتایا تھا؟ حل بتایا تھا، علاج بتایا تھا کہ ایسے موقع پر پھر کیا کرنا ہوگا. تمہیں اپنی گندم کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو اس کے خوشوں سے مت نکالو، تو آئندہ 7 سال کے لیے وہ پریزرو رہے گی، اس کو کیڑا وغیرہ نہیں کھائے گا. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گندم کو اگر نکال لیں تو اس کے چھلکے سے تو اس کو گن کھانے لگتا ہے، زیادہ عرصہ تک اس کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نالائقی اور امت کے زوال کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس بات کو پہچان کر ہم کیا کریں؟ اس کا حل سوچیں، اس کا علاج کریں. کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تو حال بدلے گا ہی نہیں، یہ نہیں آگے کہا ہوا. تو حال کیسے بدلے گا؟ جیسے قحط پھیلتا ہے تو قحط کا علاج ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. بیماری کا کوئی علاج ہوتا ہے نا. ایسی چیزوں کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ علم نمبر 1 سیکھنا چاہیے، نمبر 2 پھیلانا چاہیے. یہ تو ہم نے مان لیا کہ علم پھر ہمیں سیکھنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے. کیا آپ کو پتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں علماء کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ طلب تڑپ اور کوشش ہونی چاہیے. ایک بڑی اہم چیز آپ مس کر رہے ہیں کہ جس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. نیت تو ہوگی، ارادہ تو ہوگا، دعا بھی ہوگی، وقت کی پابندی. ہاں، اور سوچنے والے دماغ ہی نہیں رہے نا. دیکھیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے، سیکریفائس. جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں کی؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ علماء کیسے بنے تھے؟ کبھی آپ ان کی لائف ہسٹریز پڑھیں اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آج بھی دنیا کے لیے بہت سی قربانیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کون کتنی قربانی کرنا چاہتا ہے؟ کون کتنا وقت دینا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آتی ہے بہانوں کی جب ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے علم میں کوالٹی باقی نہیں رہی، روح باقی نہیں رہی، جان باقی نہیں رہی، کیونکہ نہ وہ محنت ہے اور نہ وہ قربانی ہے. چلیے، قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی میں کیا ہے؟ مثلاً ہاسٹل کے کچھ لوگ گھر چھوڑ کر آئے، یہ ایک قربانی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو افسوس بھی ہے، وہ تو ایک قدرتی بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے کتنے سال کی عمر میں گھر چھوڑا تھا اور کتنے سال بعد ان کی کتاب لکھی گئی تھی؟ 16 سال بعد. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس راستے میں 16 سال لگائے ہوں؟ ہیں؟ نہیں ہے. جب وہ قربانی ہی نہیں ہے، وہ وقت ہی نہیں ہم دینا چاہتے، وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، تو خود بخود تو کام نہیں ہوگا. اور قربانی میں کیا آتا ہے؟ نیند، بھوک کی قربانی، اور ٹائم، مال کی قربانی، نفس کی قربانی. اور کس چیز کی قربانی؟ اپنے لائف سٹائل کی کچھ قربانی. جی ہاں، ہر ایسی چیز سے دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کے اس راستے میں رکاوٹ بنے. تو پھر جیسی قربانیاں ہیں ویسا ہی نتیجہ نکلے گا نا. ٹھیک ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، نہ اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر شخص ایسا علم حاصل کرے اور اتنے سال لگائے. لیکن اگر کچھ لوگ بھی ایسی قربانی کر لیتے ہیں تو باقیوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی تیار نہ ہو تو پھر سارے ہی ڈوبتے ہیں. کچھ کو تو کرنا ہوگا نا. اسی لیے علم والوں کی پھر عزت بھی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ مثلا ایک قربانی یہ ہے کہ سال میں آپ چھٹی نہ کریں ایک بھی، کیونکہ اگر ایک دن بھی آپ چھٹی کرتے ہیں تو جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے تو آپ یہ سیکھ سکتے تھے؟ یہ بات نہیں. کیا آپ کی سوچ اس طرح کام کرتی؟ نہیں. اس لیے کہ
10 لوگ ایک بات کا جواب دے رہے ہیں لیکن اصل نقطے تک نہیں پہنچ رہے. تو یہ استاد کے بغیر یہ سوچنے کا انداز بھی نہیں گھروں میں بیٹھ کے ملتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم علم کو قربان کر دیتے ہیں لیکن علم پر دوسری چیزوں کو قربان نہیں کرتے. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا علم کی خاطر میں دوسری چیزیں قربان کر سکتی ہوں یا دوسری چیزوں کی خاطر علم کو قربان کرتی ہوں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ایک کو پانے کے لیے دوسرا کھونا پڑتا ہے نا. بہت سی دو چیزیں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی. جیسے اندھیرا اور روشنی اکٹھی نہیں ہو سکتی. کہ ہو سکتی؟ بتائیے نا. اندھیرا اور روشنی اکٹھی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے, دن آتا ہے تو رات نہیں رہتی. دھوپ اور چھاؤں اکٹھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا ایک ہو سکتا ہے؟ بیک وقت آپ دیکھنا اور نہ دیکھنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں آ کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اس وقت میں جو کچھ آپ پا رہے ہیں کیا آپ اس جگہ سے باہر نکل کے کسی گراؤنڈ میں یا کسی لان میں کسی پارک میں جا کے یہ پا سکتے ہیں جو اس وقت پا رہے ہیں؟ ہاں, پارک میں جانے کے اپنے فائدے ہیں, وہاں جا کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں, آپ سیر کر سکتے ہیں, آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے, اس کے فائدے ہیں اپنی جگہ پارک میں جانے کے بھی. کسی پارٹی میں جاتے ہیں کچھ فائدے ہیں وہاں جانے کے بھی کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں وغیرہ. لیکن پارٹی اٹینڈ کر کے علم تو نہیں آتا نا, پارک میں جا کے علم تو نہیں آتا. علم تو درس گاہ میں آنے سے آتا ہے, یا نہیں؟ تو اس لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایک دن آئے اور اگلے دن نہ آئے اور پھر آ جائے اور پھر نہ آئے اور ایک ہفتے کی پھر چھٹی کر جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے, ہم مستند لوگ بن جائیں, ہمیں سند حاصل ہو جائے. وہ بڑی بڑی سندیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن علم کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ علم کی خاطر قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بھاگ دوڑ کے ہم ان 3-4-5 گھنٹوں میں آپ کو کھینچ تان کر کے یہ سناتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن کافی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں کتنا کام ہوتا ہے؟ تو کام کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. نکمے لوگ کام کرنے والوں کو نہیں ہرا سکتے, اور اللہ کی مدد بھی جب آتی ہے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں, جب آپ کام کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھا ہے باہر کی کسی یونیورسٹی میں؟ کوئی بتائے گا مجھے کتنا کام کرتے ہیں وہاں؟ کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہم ان کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں, باقی کام کرنے والا رخ نہیں دیکھتے. وہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ اپنے تجربات آپ سے شیئر کریں گے. باہر کی پڑھائی میں 9th گریڈ سے جو ہے نا کافی ٹف ہونی شروع ہو گئی تھی. 9th سے 12th گریڈ جو ہائی اسکول کے 4 سال ہوتے ہیں, اس سے جو پڑھائی ہے نا اس کا زور بہت زیادہ ہو گیا تھا. یہاں تک تھا کہ گھر آ کے بس 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میں نماز پڑھتی اور بریک لیتی, کچھ کھا پی لیتی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ رات تک نا صرف پڑھائی ہوتی تھی اور ایک بریک ہو جاتا تھا ڈنر کے لیے, اس کے علاوہ نہیں. تو کانسٹنٹ ایفرٹ تھی. السلام علیکم. میں نے یونیورسٹی آف لندن سے ڈگری کی ہے, تو وہاں پر لائبریریز جیسے بہت فل ہوتی ہیں, جیسے میڈم بھی بتاتی ہیں. صبح 8 بجے وہ کھلتی ہیں اور جب ایگزامز ہوتی ہیں تو پھر تو 11-12 o'clock تک کھلی رہتی ہیں. سم ٹائمز as میڈم said all night لائبریریز کھلی ہوتی ہیں. جو وہاں پر پروفیسرز ہوتی ہیں they work long hours in their libraries. اپنی آفیسز میں آ کے بیٹھتی ہیں. their offices are full of books or they're available to students at any time, and whenever the students come they can answer their questions. They work until late at night. They research, they teach mornings, they teach evening classes. وہ اپنی لائف اسی پہ اسپینڈ کرتے ہیں in research. It's like they've dedicated their lives to whatever their specialist topic is. اور اپنے ٹاپک کے بارے میں بہت passionate بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ جیسے فیلنگ سے بولتے ہیں. And they've spent their whole lives researching and studying. I remember جب میں یونیورسٹی میں کسی پروفیسر سے بات کرتی تھی تو I liked the way they really enjoyed their topic. جس طرح بہت they spoke with a lot of energy and a lot of vigor. And they even encourage you کہ you should do this, you should not stop, you should study as much as you possibly can. Throughout, that was what I felt, the dedication and passion for their subject. And they didn't feel that they were missing out. اگر وہ سینماز میں نہیں جاتے تھے, اگر وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے, they didn't feel like, oh, we're such sad people کہ
ہم ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں. دے فیل کہ جو ان کو مل رہا تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا ٹو ڈیولپ دا مائنڈ. میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا تھا. میں سائیکالوجی کر رہی تھی تو میری چھوٹی بیبی بھی تھی تو میں کنٹینیو ایجوکیشن میں شام کو جاتی تھی تو اپنے ہسبینڈ کو بیبی دیکھی جاتی تھی. تو میری ٹیچرز میرے ساتھ اتنی زیادہ کوآپریٹو تھیں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں جانا ہوتا تھا تو میں رات کو 10 بجے لائبریری میں جاتی تھی تو وہ میری ٹیچر مجھے وہاں پہ مل لیتی تھی. تو اس کے علاوہ مجھے وہ پہلے کام دے دیتی تھی لیکن کام بہت زیادہ کرنا ہوتا تھا. کبھی مجھے رات کو 4 بجے تک جاگنا ہوتا تھا. لیکن اس میں ٹیچرز کی زیادہ ہوتی ہے. کوآپریشن کی وجہ سے ان کے انکریجمنٹ کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ سیکھا. اور ابھی بھی 9 منتھس کی بیبی ہے اور میں نے 3 کورسز اکٹھے لیے ہوئے تھے. جب میں نے اپنی ٹیچر کو بتایا تو شی واز لائک کہ آپ نے کیسے لے لیا نا, لائک میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کروں گی. آپ کو کبھی بھی کچھ کام ہو یو کین کال می ایٹ ہوم, یو کین کم ٹو مائی ہاؤس اور یو کین میٹ می ان دا لائبریری. تو شی واز آلویز دیئر ٹو ہیلپ می. میرے ایک سر تھے فلاسفی کے. بینگ اے میل آئی واز لائک تھوڑا سا میں سے ہچکچاتی تھی لیکن ہی نیو کہ میں مسلم ہوں. آئی واز ویئرنگ اے اسکارف اینڈ اسٹف. انہوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا تھوڑے ڈسٹینس پہ ہو کے, کیونکہ دوسروں سے تو تھوڑے ایزی گو ہوتے ہیں, لائک ٹیپ کر دیا, ان سے بات کی. لیکن میرے سے تھوڑے دور رہ کے انہوں نے مجھے بہت سکھایا اور میں ایکسٹرا کلاس مجھے دیتے تھے وہ. اور لائبریری میں بھی انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کو دوبارہ مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ وہاں پہ آ جائیں. تو الحمدللہ مجھے ان سے بہت ملا. ابھی میری ٹیچر ہیں, میں نے ان کو ای میل پہ اپنا سارا بھیجا. ان کو میں نے بتایا کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں, اس کے بعد پاکستان جاؤں گی. اینڈ شی واز سو کوآپریٹو. انہوں نے مجھے اپنی ای میل ایڈریس دیا. حالانکہ ٹیچرز اتنا زیادہ دوسرا اپنا کالج کا تو دے دیتی ہیں, پرسنل ای میل ایڈریس نہیں دیتی. ابھی وہ بیمار ہو گئی تھی لیکن اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. ان کے ہسبینڈ نے مجھے ریپلائی کیا کہ وہ ٹھیک ہے, ابھی آپ کو کال بیک کریں گی. تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ اسی طرح اسی ڈٹرمنیشن میں جس سے ہم باہر پڑھتے ہیں, رات کو 4 بجے تک مجھے پڑھنا تھا بیبی کے ساتھ, تو اگر ہم اسی طرح کریں تو انشاءاللہ میں نے بھی الہدا جوائن کیا صرف 1 مہینے کے لیے. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے آپ ادھر پڑھتی ہیں, کیونکہ آپ ادھر تو آپ بہت پرسیویرنس کے ساتھ پڑھتی ہیں, بڑے جدوجہد کرتی ہیں. تو ادھر یہ بھی کریں گے آپ, بے شک یہ مہینہ ہے تو آپ انشاءاللہ بہت گین کریں گی. تھینک یو. السلام علیکم. میں نے اکاؤنٹنسی کا پروفیشنل کورس کی ٹیوشن لی تھی انگلینڈ کے. 2 سال وہاں پڑھا تھا ایک یونیورسٹی میں. سب سے پہلی چیز جو مجھے وہاں اسٹرائک کی تھی وہاں پہ وقت کی پابندی تھی کہ وہاں پہ آپ یہ ان امیجنیبل تھا کہ کوئی میٹنگ کا ٹائم ہو اور کوئی لیٹ آئے, اور اگر کوئی لیٹ آئے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ مجھے جو ایک بات یہ اسٹرائک کی تھی کہ ہم لوگ صرف امتحانوں تک, جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو بہت پڑھنے لگ جاتے ہیں, سارا سال ہم اتنا نہیں پڑھتے. لیکن وہاں پہ اسائنمنٹ سسٹم تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ امتحانوں کا جب نہیں بھی ٹائم ہوتا تھا تو پھر بھی آپ پورے سال آپ کو پڑھنا پڑتا تھا بہت زیادہ, اور صرف ٹیکسٹ بکس ہی نہیں بلکہ خود اپنی ریسرچ کرنی ہوتی تھی لائبریری جا کے. تو لائبریری جانا, خود سے اپنا مطالعہ بڑھانا, ریسرچ کرنا, یہ سب باتیں ہمارے سسٹم میں نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹیچرز بھی خود بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھیں. ایون میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو میں خود دیکھتی تھی کچھ ٹیچرز تو ہیں وہ 7 بجے کی آفس میں آ کے بیٹھا کرتی تھی, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آئیں, جس سے ان کی ڈیڈیکیشن کا پتہ چلتا تھا. اور یہ کہ جو اسٹوڈنٹس بہت انٹیلیجنٹ تھے ان پہ وہ خاص توجہ بھی دیا کرتی تھیں ٹیچرز, آؤٹ آف دا وے جا کے, جو ان کی ڈیوٹی میں نہیں بھی شامل ہوتا تھا لیکن پھر بھی ایکسٹرا میٹنگز کر کے وہ کہتے تھے کہ آفٹر یو فنش ود دا ڈے تو آپ مجھ سے الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ وہاں پہ وہ ادب و آداب نہیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں ہیں استاد اور شاگرد میں. جیسے اگر ٹیچر کا نام جان ہے تو جان کہہ کے بلائیں گے, بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو اسلام جیسی نعمت مل جائے تو ابھی یہ لوگ جس مقام پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. السلام علیکم. میں نے تھوڑے عرصے ایک NGO کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے ہی مجھے تھوڑا سا ٹریننگ کے لیے باہر بھجوایا. میں گئی باہر تو وہاں جو ہاسپٹلس کا نظام میں نے دیکھنا تھا, اور ایز اے ڈائٹیشین جو ہے میں نے ان سے سیکھنا تھا.
اور یہاں آ کے ان کے ہاسپٹلز میں، پاکستانی ہاسپٹلز میں وہی نظام چلانا تھا. تو آپ امیجن کریں کہ ہمارے 2 ہفتے کی ٹریننگ کلاس تھی، اور اس میں ہم لوگ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے جو ہے کام کرتے تھے اور 2 گھنٹے سوتے تھے. آئی مین ہاف آورس کی یا 15 منٹس کی بریک ہوتی تھی. اور وہ ہم نے کام کیے ان کے آفیسرز کے ساتھ مل کے کہ ہم لوگ عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ریسرچ ورک اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے سے نیوٹریشن کا ریسرچ آپ کس طرح پتا چلے گا ویسٹ پروڈکٹ سے. اور امیجن کریں وہ ہمارے ٹیچرز اتنے سینئر پروفیسرز جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ڈنک اور یہ یورین جو ہے وہ ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا تھا، اور ہم وہ پپٹ سے اس کو سک کر ہوتے تھے. اور یہ ہم پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے نخرے کریں گے اس چیز میں. لیکن فار دا ریسرچ پرپزز، مطلب جس طرح ہم یہاں بات کرتے ہیں نا دلیل کے ساتھ، اللہ سبحانہ کہتے ہیں نا بات کرو دلیل سے، تو میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جو دلیل سے کام کیا نا اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچے. ریسرچ ورک ہر چیز میں، ریسرچ، ٹیکنالوجی. اور ہم باتیں کرنے میں، میں خود جو ہے ہم لوگ باتیں کرنے میں تیز ہیں، اور کام کے وقت جو ہے پھر ہمیں وہ میڈم جس طرح کہتی ہیں بہانے یاد آتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، ویری ورک ہارڈ. سیکنڈز انہوں نے میجر کیے ہوتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ یو آر ویسٹنگ 10 سیکنڈز، آپ نے اتنی دیر میں سک کیا، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ فٹافٹ 1 سیکنڈ میں اس کو مطلب پپٹ میں چڑھائیے اور 1 سیکنڈ میں آپ پروجیکٹ کریے. اور ان کے سیکنڈز کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. باتیں کریں گے لمبی لمبی. وہ لوگ بہت زیادہ میڈم جو ہے نا ٹائم کانشیس. جتنی اس قوم نے ٹائم کو ویلیو کیا نا، پھر اللہ نے انہوں نے عزت بھی اسی طرح دیا، اور ہم بھی انشاءاللہ وہی کریں گے. ہم تھوڑا سا کام کر کے اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، اتنا اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں، اور سب سے ترس چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم پہ ترس کھائے. کبھی اس سے توجہ لیں گے، کبھی اس کے آگے ہائے ہائے کریں گے، کبھی اس کو رونا دھونا کریں گے. تو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنا حال نہیں بدلتے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچی ہے کہ علم والے، محنت کرنے والے، کام کرنے والے پھر اٹھ جائیں گے، اور نکمے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے جن کو خود بھی کچھ نہیں آتا ہوگا. اور آتا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سیکھنے کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی، وہ ایفرٹ ہی نہیں کی، وہ تکلیف ہی نہیں اٹھائی، وہ بھوک ہی نہیں کاٹی. تو بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کچھ دیے، بغیر کوئی قربانی کیے آپ کو ملے گا کہاں سے؟ آپ پا کیسے سکتے ہیں؟ جب شروع میں پہلا بیچ جہاں شروع ہوا تو میں نے اناؤنس کیا کہ 1 سال میں قرآن پاک ہوگا، اور یہ الحمدللہ 8 سال ہو گئے ہیں اور یہ طریقہ چل رہا ہے. لیکن لوگوں نے اتنا اس پر مخالفت کی اور اتنا اس کا وہ ایک طرح سے مذاق کیا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ 1 سال میں لوگوں کو سارے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سکھایا جا سکے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور کرنے والے اس میں کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ صرف روتے دھوتے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ انوالو کر لیتے ہیں. تو جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں، ہم سب اپنے لیے خود اپنا مقام دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جتنا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ریٹرن دے گا، اس سے زیادہ نہیں. اب دیکھیے کہ جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ راتیں جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کن کاموں میں وقت لگاتے ہیں؟ پیکنگ کرنے میں. کپڑوں کو طے کریں گے، رکھیں گے، پننے لگائیں گے، گوٹے کناریاں لگائیں گے، پھر ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھولیں گے، اور پھر کبھی کھولیں گے بھی نہیں، اور ایسے ہی بند کے بند آگے سے آگے ہوتے چلے جائیں گے. بہت سے بیکار کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت سا وقت ہے، لیکن کسی مفید کام کے لیے جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم اس وقت گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کس وقت جان چھوٹ جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منافقین کی یہ صفت بتاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے یا کوئی کام کا وقت آتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں. ویسٹ تو ویسٹ ہے. اس کے بعد ایک اور قوم کا حال ہے، تھوڑا سا یہاں میں بات کروں گی کہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود پر ہم نے لعنت کی اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، اور وہ جہاں بھی گئے مارے پھٹکارے گئے. اور یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ کئی 100 سال سے ان کا یہ حال ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس صدی میں ان کا حال بدل گیا ہے، اور اس کی قرآن پاک نے نشاندہی کی تھی، اللہ بحبل من اللہ او بحبل من الناس، کہ ہاں اگر یہ اپنا طرز عمل بدل لیں گے تو ان کا حال بھی بدلا جائے گا. اور اب ہم میں سے ہر ایک یہ تو ضرور کہتا ہے کہ فلسطینیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ مار رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اسرائیل کی ریاست چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، مسلمانوں کے عین کلیجے کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر طرح کا ظلم ڈھانے کے لیے تیار ہیں اور ڈھا رہے ہیں، اور چاروں طرف مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی پکڑ نہیں پا رہا. یعنی خود سوچیں
کہ کسی ایک شخص کا ہی سوچ لیں مثال کہ ایک شخص جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، وہ کیسے جرأت کر رہا ہے کہ وہ اس کو بھی ستا رہا ہے اور اس کو بھی پریشان کر رہا ہے. ایک قوم جو چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں ہے، وہ کس طرح سروائیو کر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم بہت کم سوچتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے ہیبرو یونیورسٹی کا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. یہ آرٹیکل میں ایز اٹ از پڑھوں گی. گلابی رنگ کی اس خوبصورت عمارت کا نام ٹرو مین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے حسن کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ کر کھڑے ہوں تو پورا شہر ایک بڑی تصویر کی طرح نظر آتا ہے. دائیں طرف اور سامنے جدید شہر، بائیں طرف قدیم شہر کے مناظر. خاکی رنگ کی عمارتوں میں گھری ایک سنہرے گنبد والی عمارت آپ کو فوراً متوجہ کرے گی. اس عمارت کا حسن، سادگی پچھلی نصف صدی کا منظر دیکھنے والوں کو چند لمحوں تک مسحور کیے رکھتا ہے. گنبد صخرہ کا یہ حسن ہی بیت المقدس کی عالمی پہچان اور سیاحوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. قدیم شہر کی ہر عمارت، ہر گلی، ہر کوچہ اپنی داستان ضبط کیے پورے وقار اور حوصلے سے کھڑا ہے، لیکن یہ آپ کی شناخت کرتے ہی ایک سوالیہ نشان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ شہر سوالیہ نشان لیے ملتا ہے. ٹرو مین ریسرچ سینٹر سے اگر آپ اتنے زیادہ سوالیہ نشان دیکھیں تو گھبرا کر پیچھے ہرگز نہ دیکھیے گا، کیونکہ اس گلابی عمارت اور اس کے پیچھے دیگر عمارتوں میں آپ کو تنتنا، فخر اور طنزیہ مسکراہٹ نظر آئے گی. اس عمارت سے نظر چرا کر گزریے. یہ عمارت جامعہ عبرانیہ اسرائیل ہے، یعنی ہیبرو یونیورسٹی اسرائیل ہے. سلطنت عثمانیہ سے برطانوی انتداب میں منتقل ہوتے ہی بیت المقدس میں یہودیوں کو اپنے خواب کی تعبیر ملی. آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آٹومن امپائر کا نام آپ نے سنا ہوگا، سلطنت عثمانیہ کا. تو سلطنت عثمانیہ جو تھی 1917 میں اس کا خاتمہ ہوا تھا، یعنی خلافت ختم ہو گئی تھی. اور اب کیا ہوا کہ جو ہی خلافت ختم ہوئی تو بہت سے مسلمان ملک جو تھے وہ کس کے زیر نگرانی آ گئے؟ برطانیہ کے. یعنی برطانیہ نے ان پر کنٹرول کر لیا. کیا ہوا کہ فلسطین بھی، بیت المقدس سمیت فلسطین بھی کس کے زیر نگرانی آ گیا؟ برطانوی حکومت کے. اب وہ اس شہر مقدس میں اپنی مرضی سے عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے پوری آزادی سے جدوجہد کر سکتے تھے. اس سلسلے میں برطانیہ سے سب سے پہلے جن منصوبوں کی اجازت دی گئی یعنی یہود نے، وہ ایک یونیورسٹی اور ایک ہاسپٹل کا قیام تھا. آپ کو بات سمجھ میں؟ عثمانی خلافت ختم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت گئی، مسلمان علاقے کس کے زیر تسلط آ گئے؟ برطانوی راج کے. اب وہاں پر فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں یہود بھی کچھ آباد تھے. انہوں نے بہت سی جگہ وہاں خرید کر مہنگے داموں اپنا ایک پورا شہر بسا لیا تھا. انہوں نے برطانوی حکومت سے اجازت مانگی 2 کام کرنے کی، اور وہ 2 کام کیا تھے؟ نمبر 1 یونیورسٹی بنانا اور نمبر 2 ہاسپٹل. یہ اجازت فوراً مل گئی اور بیت المقدس کے مشرق اسکاپس پہاڑی کے سب سے بلند مقام پر، پہاڑ کے اوپر، یونیورسٹی اور ساتھ ہی شفاخانے کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. عمارت کی تعمیر تک یونیورسٹی کے قیام کا انتظار نہیں کیا گیا. 1918 سے ہی، یعنی 1917 میں خلافت ختم ہو رہی ہے، 1918 سے ہی سلسلہ درس کا آغاز کر دیا گیا. عمارت نہیں بنی، کام شروع کر دیا گیا. انجینئر ڈیوڈ ریسنک کے تخیل کا شاہکار، یعنی بہت زبردست قسم کا نقشہ بنایا گیا. ہیبرو یونیورسٹی کی قلعہ نما عمارت، یعنی اس کو ایک قلعے کی شکل دی گئی، بہت ہی مضبوط بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا گیا. 1925 کے اوائل تک مکمل ہو گئی. 1918 سے لے کر 25 تک کتنے سال ہوئے؟ 7 سال میں عمارت بن گئی. اور 1 اپریل 1925 کو اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. یہ یونیورسٹی قیام اسرائیل کے لیے اہم ترین پیش رفت تھی، کیونکہ اس ادارے میں وہ انسان ڈھالے جانے تھے جو آئندہ قائم ہونے والی ریاست کو مکمل طور پر نظریاتی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت سے چلا سکیں. ہیبرو زبان کو اثر نو زندہ کر کے تمام علوم کے لیے اسے ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا. آپ کو پتا کہ ہیبرو لینگویج ڈیڈ لینگویج ہو چکی تھی، نہ وہ لکھنے میں استعمال ہوتی تھی، نہ پڑھنے میں، نہ کسی اور طرح. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ یونیورسٹی بنائی، بلکہ اس کے ساتھ ہی اپنی لینگویج کو زندہ کیا اور میڈیم آف انسٹرکشن ہیبرو کو بنایا گیا. ہم تو آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمارا نظام تعلیم اردو میں ہونا چاہیے یا انگریزی میں ہونا چاہیے یا عربی میں ہونا چاہیے یا کسی اور چیز میں. ہمارے تو ایک ہی ملک میں کئی دھارے بہ رہے ہیں، لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا؟ یونیورسٹی کے قیام کے ساتھ ہی ہیبرو لینگویج کو زندہ کیا. ایسا کیوں کیا؟ تاکہ نئی نسل علوم و فنون کی روح تک پہنچ سکے اور غیر زبان سیکھنے کی اضافی محنت کے علاوہ ہر طرح کی بیرونی تہذیب سے بھی محفوظ رہ سکے. یعنی جب اور زبانیں سیکھیں گے، اوروں میں پڑھیں گے،
تو اپنا کلچر محفوظ نہیں رہے گا. اس مقصد کے لیے اساتذہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. ایسے ایسے اساتذہ جنہیں یورپ کی یونیورسٹیز میں لاکھوں ڈالر کی سیلری ملتی تھی، یہاں ایک مزدور کے برابر معاوضے پر پڑھاتے رہے. یعنی ایک مزدور کا معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ملک میں 2-3 ہزار ہوتا ہے مہینے کا. وہ لوگ جن کو امریکہ میں ہزاروں ڈالر یونیورسٹیز میں تنخواہ ملتی تھی، انہوں نے اپنی تنخواہیں، اپنی جگہ، اپنی چیزیں چھوڑی اور اپنے مشن کے لیے آ کے مزدوروں جتنی تنخواہ لے کے کام شروع کیا. یہاں کے طالب علم دنیا سے نرالے تھے کہ انہیں چھٹی کے لمحات گراں گزرتے تھے. چھٹی انہیں بہت مشکل لگتی تھی. جو لمحہ تعلیم و تربیت سے دور گزرتا ان کے لیے احساس جرم کا باعث ہوتا کہ کیوں وقت ضائع کر دیا ہم نے، اور یہ احساس کچوکے لگاتا کہ ہم مستقبل کی نسل اور عظیم تر اسرائیل کے حصول کے مبارک مقصد سے غداری کر رہے ہیں اور اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہے. اس یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ کی محنت کو دیکھ کر کئی ماہرین تعلیم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انسانی برداشت سے اس قدر زیادہ کام لینے سے نتائج مثبت کی بجائے منفی نکل سکتے ہیں. یعنی یہ اب نارمل کام ہے جو یہاں ہو رہے ہیں، اتنا کام انسان نہیں کر سکتا اور نتائج منفی نکلے، لیکن مخالفین کے لیے. جب 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو ریاست کے ہر شعبے کو سنبھالنے کے لیے ماہر ترین افراد کی فوج موجود تھی. یعنی جب ان کو اسٹیٹ ملی تو اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہر فیلڈ کے لیے ایک فوج موجود تھی. ایسے ماہرین جو اپنے فن کے ماہر اور اس ریاست کے نظریے کے عاشق تھے. نہیں، ایسے نہیں اسرائیل بن گیا. اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ وہی ہوا جس کا اندازہ تھا. پوری دنیا کے انصاف پسند ممالک نے اس دھاندلی اور ظلم کی مخالفت کی. پاس پڑوس کے عرب ممالک اس پہ چڑھ دوڑے اور اسلامی ممالک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ایسے حالات میں جبکہ ہر ہمسایہ دشمن تھا اور قیام کے پہلے دن سے لڑائی جاری تھی، ایک نو مولود ریاست کا قائم رہنا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہر چیز کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی. ہر امکان پر کئی بار سوچا گیا. ہر محاذ پر مقابلے کے لیے انتہائی ماہر افراد کی تیاری کا کام ربع صدی سے جاری تھا. 25 سال سے تقریباً یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس لیے اسرائیل نے نہ صرف سرحدوں پر جاری ہر جنگ جیتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سفارت سے صحافت، تجارت سے تشخص یعنی آئیڈینٹی تک ہر محاذ پہ کامیابی حاصل کی. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ساری کامیابی کو ممکن بنانے والا ادارہ ہیبرو یونیورسٹی اب دشمن کے علاقے میں تھا. یعنی جب ان کو اس ریاست ملی تو جو نقشہ بنا اس میں وہ یونیورسٹی باہر رہ گئی. اگر جامعہ علی گڑھ اور جامعہ عثمانیہ قائم نہ ہوتی تو قیام پاکستان کا سوچا نہ جا سکتا تھا. یہ طے ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مالی دباؤ کے باعث برطانیہ اس خطے کو چھوڑ جاتا، لیکن مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرنے والے کہاں سے آتے؟ اس ملک کے لیے گلی گلی تحریک چلانے والے اس مقدمہ کو انگریز کی میز تک پہنچانے اور دلیل سے بات کرنے والے کون دیکھ پاتا؟ پاکستان کے قائم ہوتے ہی یہ دونوں محترم ادارے ہماری سرحد سے باہر رہ گئے. اس سانے پر ہم بہت مچلے اور ہمارے محترم بزرگوں نے آنسو بہائے، مگر صبر شکر کر کے بیٹھ گئے. جامعہ عثمانیہ جو قیام پاکستان سے قبل اردو میں PhD تک کی تعلیم دے رہی تھی، ہندوستان کا حصہ بنتے ہی اس کا ذریعہ تعلیم انگلش کر دیا گیا. ہم نے خون کے آنسو بہائے لیکن صبر کر لیا اور اس کا آلٹرنیٹ کوئی تلاش نہیں کیا. لیکن اہل اسرائیل نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری یونیورسٹی اب باہر چلی گئی، چلو صبر کر لیتے ہیں، اب کیا کیا جائے. یعنی یہ صبر نہیں ہوتا کہ اپنے مقاصد کو قربان کر لیا جائے. خیر، اب ہوا یہ کہ قیام کے اعلان کے بعد اردن سے جاری جنگ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تو مشرقی بیت المقدس اردن کا حصہ قرار پایا. اب اسرائیل کے دونوں محترم اداروں حداثہ شفاخانہ اور جامعہ عبرانیہ سے تعلق کی یہی صورت ممکن تھی کہ 15 دن میں ریڈ کراس تنظیم کا ایک قافلہ ضروری ادویات لے کر جاتا اور اشیاء ضرورت کی فہرست لے کر واپس آتا. وہ اس یونیورسٹی سے جدائی کیسے برداشت کر سکتے تھے جس نے عبرانی زبان کو نئی زندگی بخشی اور اپنی زبان میں جدید تر تعلیم کو ممکن بنا کر رٹو طوطوں کی جگہ حقیقی ماہرین تیار کیے. ایسے ماہرین جو ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں. وہ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ایسے ماہرین کو جنم دینے والی درسگاہ جس نے ملک کا حصول ممکن بنایا اس سے منہ موڑ لیں اور آئندہ کی نسل میں کوئی ایسا ماہر نہ مل سکے جو اس ریاست کی تعمیر کا فرض انجام دے. اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مغربی بیت المقدس میں دونوں اداروں کو از سر نو قائم کیا جائے. انہوں نے کیا سوچا کہ جو ملک ہمیں ملا اس میں ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ دونوں. اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا. اگلے 18 سال تک یہ دونوں ادارے بغیر کسی ایک چھٹی کے نئی عمارتوں میں ریاست کی خدمت کرتے رہے. 1967 کی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا. بیت المقدس کی تقسیم تمام یہودیوں کے لیے
پہلے دن سے ناقابل برداشت تھی، اب جو موقع ملا تو یہ حساب برابر کر دیا گیا۔ تمام عالمی اداروں اور اکثر ممالک کے احتجاج کے باوجود بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ اس پر عالمی احتجاج کی صرف یہ صورت سامنے آئی کہ آج کئی ممالک اپنے سفارت خانے تل ابیب میں قائم کیے بیٹھے ہیں اور بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں۔ ہبرانیہ یونیورسٹی اور حداثہ شفاخانہ اپنی اصل عمارتوں میں پھر منتقل کر دیا گیا۔ 1967 میں انہوں نے وہ علاقہ بھی پھر جیت لیا اور اصل بلڈنگز میں پھر چلے گئے۔ ان دوسری عمارتوں کا کیا کیا گیا؟ یعنی جن میں وہ فار دا ٹائم بینگ کام کر رہے تھے، ان کا کیا بنا؟ انہیں کسی بااثر شخصیت کے نام الاٹ کر دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ان نئی عمارتوں کو جوں کا توں انہی اداروں کی ملکیت قرار دیا گیا۔ آج عبرانیہ یونیورسٹی کی قلعہ نما عمارت میں فنون، لسانیات، معاشرتی علوم کے شعبے قائم ہیں۔ نئی عمارت میں سائنس سے متعلق تمام شعبہ جات تدریس و تحقیق کا کام انجام دے رہے ہیں، یعنی کہیں ایک کام کر لیا اور کہیں دوسرا، یعنی ان عمارتوں کو بھی استعمال کیا۔ ہیبرو یونیورسٹی آج مشرق وسطی میں اپنے طرز اور معیار کی واحد درسگاہ ہے۔ یہاں 19,500 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یونیورسٹی میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 19,500۔ اساتذہ کی تعداد 1,415 ہے۔ استاد کتنے ہیں؟ 1,415، جن میں 2/3 کی تعلیمی قابلیت پی ایچ ڈی ہے۔ 2/3 جو ان استادوں میں ہیں وہ کتنے ہیں؟ پی ایچ ڈی۔ ماحول کچھ ایسا علمی کہ باہر سے آنے والے طلبہ بھی کچھ ہی دنوں میں اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک صرف سیکھنے سکھانے اور ریسرچ کے مشاغل ہیں۔ یہاں کے طلبہ کو دیکھ کر بے اختیار پاکستان کے مدارس کے طالب علم نظروں میں گھوم جاتے ہیں۔ ظاہری حلیہ اور لباس سے وہی بے پرواہی، اساتذہ کا احترام اور ہر چہرے سے محنت اور عزم کے آثار عیاں۔ یہاں احساس ہوتا ہے گویا اس جگہ سے ابھی بارات اٹھی ہے۔ ہر شخص خوش و خرم اور انتہائی مصروف ہے۔ اچھا، ہمیں کبھی ذرا سا ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اور موڈ آف ہو جاتے ہیں اور چہرے اتر جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، پہچانو ہمیں، بہت محنتی لوگ ہیں۔ گیوت رام کیمپس میں کئی چیزیں خاصے کی ہیں۔ یہاں طبیعیات یعنی فزکس، جوہری فزکس، کیمیا اور حیاتیات پر عالمی معیار کی تحقیق جاری ہے۔ ہر سال اس ادارے سے تیار ہونے والے سائنسدان دنیا کی نامور یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز میں اچھے مشاہرے اور عہدوں پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہونے والی تحقیق کا معیار اور مقدار تمام ماہرین سائنس تسلیم کرتے ہیں، یعنی ریکگنائزڈ ہے وہ۔ اس عمارت کا ظاہری حسن بھی دیدنی ہے۔ ہیجیم ہاؤس، فیکلٹی کلب اور فزکس بلڈنگ بالخصوص دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی تعمیر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کیمپس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ معروف یہودی سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء سے لے کر اس کی کتب اور تحقیق کے اصل مسودے تک اس جگہ محفوظ کیے گئے ہیں۔ آئنسٹائن جو تھا وہ بھی یہودی تھا نا، تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں ایک میوزیم کی شکل میں موجود ہیں۔ اسکاپس کی پہاڑی پر قلعہ نما عمارت بھی اب اپنی تمام تر توسیعات کے بعد فن تعمیر کے نادر نمونے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ کیمپس عبرانی زبان کی ترقی اور ترویج کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہاں دنیا بھر کے ممالک، زبانوں اور اداروں پر تحقیق کا کام بھی جاری ہے۔ یہاں سے تعلیم پانے والے کئی طالب علم اپنے اپنے شعبہ تخصیص میں دنیا کی معروف شخصیات شمار کیے جاتے ہیں۔ ہیبرو یونیورسٹی کی ایک بنیادی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں جیوش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری بھی واقع ہے۔ دنیا بھر کے موضوعات پر علم کا جامع خزینہ اس کتب خانہ میں 35 لاکھ کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ یہودیت کے موضوع پر یہاں وہ خصوصی ذخائر ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ مثلاً عبرانی تحریریں، مسودے، صہیونی تحریک کے کارکنوں اور اس خطے میں آباد ہونے والے ابتدائی یہودیوں سے متعلق اشیاء، یہودی موسیقی کا ذخیرہ، اصوات، صداؤں کا قومی ذخیرہ، سائنس کے حوالے سے بھی یہ کتب خانہ بعض نایاب اور اہم ذخائر کا مالک ہے۔ مثلاً تاریخ ادویات، تاریخ کیمیا، یہاں پر دنیا کا نادر ترین ذخیرہ موجود ہے۔ اس کتب خانے میں دیگر تحقیقی امور کے علاوہ ہر سال یہودیت کے موضوع پر دنیا میں شائع ہونے والی تحریروں اور کتب کی فہرست ترتیب دی جاتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر عبرانیہ یونیورسٹی اسرائیل کا دماغ ہے تو یہ کتب خانہ اس دماغ کو زندہ رکھنے والے خون کی مانند ہے۔ اسے اسرائیلی دانشور، محققین اور طلبہ اپنے سب سے اہم اسلحہ خانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مستحکم ادارے ہی کسی قوم کی بقا اور تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اداروں کی تعمیر اور ان کے استحکام کے لیے برسوں کی محنت اور اچھی روایات کی پابندی کے ساتھ قومی شعور اور واضح مقاصد کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسرائیل کے قیام کو ممکن بنانے والا ادارہ ہیبرو یونیورسٹی آج اس کے استحکام، تعمیر اور توسیع کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے کے لیے کیا ہے؟ نعرے، باتیں؟ کیا ان چیزوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا فرض صرف اتنا سمجھا ہوا ہے
کہ چند تصویریں انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر دیا کریں کہ دیکھو دیکھو کیسے مار رہے ہیں، اور بس پھر سو جایا کریں. ہمارے پاس حل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، قوتیں دی ہیں، جو استعمال کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا، اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی کچھ مقام نہیں، اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا. اور اس میں سب سے بہتر جج اپنے لیے آپ خود ہیں. کہاں سے وقت نکال سکتے ہیں، کہاں کس چیز کو کیسے مینج کر سکتے ہیں، زندگی میں پرائرٹی کیا ہے، یہ ان کی پرائرٹی ہے نا. اپنے مقصد، اپنا وجود، اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی، اپنی ترقی. امت مسلمہ کا حال تو وہ ہو چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسی حال میں پڑے رہیں. ہمیں کچھ کرنا ہے، اور اگر ہم خود کچھ نہیں کرتے تو ہم کسی دوسرے سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. ہم کسی اور کو کیا کہیں گے اگر ہم خود کام نہیں کرتے؟ آپ سب سوچئے اس پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی موجودہ سٹڈیز کو بھی، اس سسٹم کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور آئندہ کے لیے. وعن شقیق كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق علیہ. شقیق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے. ایک شخص نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہم کو واعظ و نصیحت فرمایا کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو دل لگ جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، روز یہ سب ہونا چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ تم اکتا جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر مسلسل کیا جائے تو بعض اوقات اکتاہٹ بھی ہونے لگتی ہے، بوریت ہونے لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نصیحت کے معاملے میں اسی طرح تمہاری خبرگیری کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبرگیری کرتے تھے اور ہمارے اکتا جانے کا خیال رکھتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ سب انسانوں کا لیول یا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے انسانوں کی جسمانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی روحانی اور علمی اور ذہنی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ماحول اور ان کے کام کی مناسبت سے ہوا کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مختلف انداز تھے. کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روز حاضر ہوتے تھے اور روزانہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے، لیکن تمام لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے، عملی طور پر ممکن بھی نہ تھا. اس لیے عوام کے لیے جمعے کے روز خطبے کی شکل میں تعلیم ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً حسب ضرورت جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے اور موقع کی مناسبت سے نصیحت اور تلقین کیا کرتے تھے. بعد میں صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جاری رکھا. کچھ صحابہ کرام نے مستقل طور پر سنجیدہ لوگوں کو تعلیم و تعلم دینے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن عامت الناس کے لیے ہفتے میں ایک بار، 2 بار، کبھی کبھار واعظ و نصیحت کی مجلسیں قائم کی جاتی. تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ہیں، ان سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ واعظ و نصیحت کی مجلس روز ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا کہ روز کرنے سے اس کی تاثیر کم ہو سکتی ہے. اور اس معاملے میں بھی انہوں نے کیا کہا کہ میں وہی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی روزانہ نصیحت نہیں کی، ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا اور بار بار کہتے رہنا. ایسا کرنے سے وہ بات اپنا اثر کھو دیتی ہے. تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا پتہ چلتا ہے جو تعلیم دینے کے معاملے میں تھی. کل کا ہوم ورک کیا تھا؟ میں علم کس لیے حاصل کر رہی ہوں؟ سوچا آپ نے؟ جو بات آپ نے سیکھی وہ کسی اور کو سکھائیں. کیا آپ نے کسی کو کچھ بتایا؟ ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگوں نے بتایا؟ بمشکل آدھے بھی نہیں ہیں، اور باقی لوگوں نے تو لگتا پڑھا ہی نہیں جیسے اس کو. جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسرے کو بتا کر. یعنی کوئی چیز جو آپ نے پڑھی ہے، ایکسپریس یور سیلف، بتائیے. بتانے سے بتانا آئے گا.
چاہے وہ آپ کی کلاس میں موجود تھے، انہوں نے سنی، لیکن آپ دوسرے سے کہ او میں تمہیں بتاتی ہوں آج کیا پڑھا. جیسے آج یہ واقعہ پڑھا ہے، اس واقعے کو بیس کر کے ہاسٹل میں لوگ ایکٹیویٹی کیا کریں گے؟ باقی لوگ تو گھروں میں جا کے کریں گے، ہاسٹل کے لوگ ایک دوسرے کو بتائے گا، دوسرا پہلے کو بتائے گا. 5 منٹ اس کام کے لیے رکھے، جو پڑھا ہے اس کو دوسرے کو ایکسپریس کرے. اور بھی تو ایک کام دیا تھا میں نے، صدقہ کرنا ہے. کیا کیا آپ نے؟ کتنے لوگوں نے کیا؟ چلے الحمدللہ. لیکن کچھ لوگ اس میں بھی پیچھے رہ گئے. کیا کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ کرنے والے پیچھے رہ گئے. اور ابھی تو مہلت ہے دنیا میں کہ کچھ کر لیں. جب یہ زندگی چلی جائے گی، قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے اور سامنے لا کے دکھائے جائیں گے، پھر ہمارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا اور کوئی سستی اور کوئی غفلت ہمیں بچا نہیں سکے گی. یہاں پر ہمیں صرف علم نہیں لینا، علم کے ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے سب کے لیے؟ یہ جو ہیبرو یونیورسٹی کا بتایا گیا آپ کو، یہ اور محنت کی جو باتیں. چلے اگر ہیبرو کا نہیں تو آپ نے ان بچیوں سے جنہوں نے آ کے اپنی یونیورسٹی کی باتیں، یہ تو کہانیاں تھی نا، ان میں سے کوئی ایک کہانی سلیکٹ کر کے کسی نہ کسی دوسرے کو آپ ضرور بتائیں. ہوم ورک نوٹ کر لیا آپ نے؟ جا کے ڈائری کھولتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ یہ نہ کہ مجھے تو آج کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، ٹیلی فون کر لیں، کچھ کریں، لیکن ایک بات اچھی دوسرے کو ضرور بتانی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، آج کا لیسن بہت بہت زیادہ موٹیویٹنگ تھا ہم سب کے لیے، اور بہت سارے ریمائنڈرز ہمیں ملے آج، اسپیشلی ٹائم کو مینیج کرنا، وقت کی پابندی کرنا اور محنت کرنا، جو بہت زیادہ ہم لیک کر جاتے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات ضرور بتانی ہے، ہارڈ ورک کرنا اینڈ اپریشیٹ دا ٹائم وی ہیو. تو چلیے آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوئز، جلدی سے کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز وہ ضرور کریں. تو ہمارا فرسٹ کوشچن آف ٹونائٹ از، روحانی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم، غذا، روح. آپ اپنا ہاتھ ریز کیجیے. جی سسٹر غزالہ، آپ آنسر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی زندگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کہنا ضروری ہے. جی ہم آپ کا آنسر دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، روحانی زندگی کے لیے. جی. The next question is، اس حدیث میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جو ہم نے حدیث نمبر 9 ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. امت کی نالائکی کی طرف، امت کی شاندار کارکردگی، یا امت کے زوال کی طرف؟ جی ناوش آپ بتائیے. السلام علیکم. امت کے زوال کی طرف اشارہ کیا کہ سوری، آپ نے اس میں سے 2 سلیکٹ کرنے تھے. خیر، ایک اور سلیکٹ. امت کی نالائکی اور امت کا زوال دونوں چیزیں. جزاک اللہ خیر. یس، یور آنسر از رائٹ. امت کی نالائکی اور امت کے زوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. سو دس از دا ٹرو اور فالس آنسر ہوگا اس کا. علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ جی فاطمہ آپ بتائیے. السلام علیکم. جی یہ رائٹ ہے، ٹرو. اوکے جی جزاک اللہ خیر، آپ کا آنسر ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن از، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس روز خطبے کی صورت میں تعلیم دیتے؟ تو کن دنوں میں وہ تعلیم دیتے تھے؟ جمعرات یا جمعہ؟ جی سسٹر غزالہ آپ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خطبے کی صورت میں تعلیم دیتے تھے. آپ نے بالکل ٹھیک آنسر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. سو دس از فل ان دا بلینک.
रोज डैश करने से उसकी तासीर कम हो सकती है, काम, नसीहत, वर्जिश। जी सबरीना आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। इसका है रोज नसीहत करने से। बिल्कुल, रोज नसीहत करने से उसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है, तो हमें हमेशा हिकमत से काम लेना चाहिए। जी तो ये हमारे क्विज जो है वो ख़त्म हो गया है। दैट्स ऑल फॉर द क्विज। अब आप में से अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज़, आज का लेसन वाज वेरी वेरी गुड और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। आप में से अगर कोई भी आपको अच्छी बात लगी हो, कोई भी आपने अपने लिए कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। जी कोई भी बात कर सकता है, स्पेशली जिन सिस्टर्स ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने सीखने का, अपनी तालीम हासिल करने का। आप में से कुछ सिस्टर्स हैं जो पढ़ रही हों या पढ़ चुकी हों यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं देन प्लीज़ गो अहेड। हाँ जी, अच्छा जी, आज बहुत ज़्यादा क्वाइट है सब। चलिए हम फिनिश करते हैं अपना एक छोटी सी बात के साथ कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम दीन की तालीम हासिल करने के लिए, उसको जानने के लिए, नेवर माइंड दीन, मतलब कोई भी इल्म हासिल करने के लिए, क्या हम अपनी नींद, अपनी भूख प्यास, अपना नफ्स, अपना लाइफस्टाइल, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए क्या हम तैयार हैं? और हमें ये भी कि हमें अपने बच्चों को जो है वो इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि हमें हदीस नंबर 10 में हमें पता चला कि जो नसीहत है उसको एवरी डे हम एक ही बात बार बार कहते रहते हैं तो उसकी जो तासीर है वो भी कम हो जाती है। और इससे मुझे ये लेसन मिला है कि हमें अपने बच्चों को भी जो है वो इंडिविजुअली ट्रीट करना है। मतलब हर बच्चे का जो लर्निंग का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, तो हमें किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपनी कोई भी आपको जो अच्छी बात लगी हो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। और दैट्स ऑल फ्रॉम मी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आई सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। और प्लीज़ आप ज़रूर क्लास अटेंड किया करें। इट्स जस्ट 1 आवर। अपनी कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा, और लेकिन जो मिलकर लाइव क्लास में लर्न करने का मज़ा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं इतना होता। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें कि आप अपनी जो है एवरी थर्सडे को 1 घंटा फ्री रखा करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।